بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ 9 چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ یہ ہیڈنگ میں نے آپ کو بنا کر دکھا دی۔ اب اس کے کیا کیا مسائل ہیں وہ ہم فردر ڈسکس کریں گے۔ تقریباً 8 کو پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، پاکستان میں افراط آبادی کے مسائل سے دو چار ہے۔ بیٹا لفظ یہاں پر افراط آبادی سمجھنے والا ہے۔ آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جب آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ آبادی میں تو بڑھ رہی ہے لیکن تعلیمی ادارے نہیں بڑھائے جا رہے اور طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کے مناسب مواقع نہیں مل رہے۔ پاکستان میں طلبہ کی اکثریت غریب ہے۔ اگر ایم سی کیو آئے، پاکستان میں طلبہ کی اکثریت کیسی ہے؟ غریب اور متوسط گھرانوں۔ متوسط نہ غریب، مڈل کلاس لوگ، ٹھیک ہے، گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ غریب والدین معاشی روپے پیسے کی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں یعنی کہ بھیج نہیں سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تعلیم اتنی مہنگی کر دی ہے ان لوگوں نے جس کی وجہ سے تعلیمی اخراجات وہ برداشت نہیں کر رہے، تو پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے، اس کے اثر انداز کیا ہو رہے ہیں آگے سے، جس سے تعلیمی شرح میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ جس شرح سے اضافہ ہونا چاہیے اس شرح سے اضافہ بالکل نہیں ہو رہا۔ یہ تو نمبر 1 پوائنٹ ہو گیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں نمبر 2 پوائنٹ کی جانب۔ جناب نمبر 2، صحت مندانہ غیر نصابی۔ صحت مندانہ جو یعنی کہ صحت کو ہیلتھی ایکٹیویٹی جن کو کہتے ہیں، سرگرمیوں میں کھیلوں مباحثوں کھیل بھی شامل ہیں، یعنی کہ اسکول لیول پر ٹورنامنٹ وغیرہ کروائے جائیں، فٹ بال کے ٹورنامنٹ ہو جائیں، مباحثوں میں بحث مباحثہ، علمی بحث و مباحثہ، مشاعروں شاعری کی محفلیں کی جائیں، تقریروں میں بچوں کو حصہ دلوایا جائے، مذاکروں اور مطالعاتی دوروں سے طلبہ کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، یعنی کہ طلبہ کا گروپ بنا کر کہ یہ بک ریڈنگ کرنی ہے، لیب دی جائے، لائبریری میں بچوں کو موقع دیا جائے مطالعاتی دوروں کا، پھر بچے اس کو ڈسکشن کریں کہ میں نے آج یہ پڑھا، میں نے آج یہ سیکھا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، ان کی جو شخصیت ہے نکھرتی ہے، ان کی شخصیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ان سرگرمیوں کی سہولتیں محدود ہیں، لیمیٹڈ ہیں، ان سہولتوں کو بڑھانا ہوگا۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، تو صحت مند جسم رکھنے کے لیے ہمیں ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو کرنا ہوگا۔ یہ نمبر 2 پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا، تو اب چلتے ہیں نمبر 3 پوائنٹ کی جانب۔ اوپر ہیڈنگ بیٹا سیم ہی رہے گی، پاکستان کے تعلیمی مسائل، یہ رہا نمبر 3 پوائنٹ۔ ہمارے ہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ لو جی، ہر والدین کی خواہش ہے جی ڈاکٹر یا انجینئر، بچے کا انٹرسٹ اس میں ہوتا نہیں۔ ان سے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ بچے کا انٹرسٹ کس میں ہے، بچہ کس میں ہے۔ طلبہ کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں، فزکس کیمسٹری بایو پڑھنی پڑتی ہے، جس سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑتا رہتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ بچہ ڈاکٹر بننا نہیں چاہ رہا لیکن پیرنٹس کی خواہش ہے، بچہ انجینئر بننا نہیں چاہ رہا لیکن پیرنٹس کی خواہش ہے۔ جب بچے کا انٹرسٹ دوسری طرف ہے، حالانکہ ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ بھی ادارے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، ہم اپنی کلاس ہی کی بات کر لیں کہ ہماری کلاس میں 30 بچے ہیں، کیا سب کے ڈاکٹر اور انجینئر ہیں والدین؟ نہیں، لیکن سارے کے پیرنٹس اچھی کمائی سے بچے کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، پیسے سے نہیں، ویسے بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، پاکستان کے جو اور تعلیمی مسائل ہمارے ساتھ لیں گے۔ اس میں پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے بجٹ جو مختص کیا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارا شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا بھی شکار ہے، اس میں اساتذہ کی کمی بھی ہے، اس میں استاد کم ہیں اور یعنی کہ بچے اس طرح پڑھ نہیں سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ میں نے اسی میں ایڈ کر دیا، ہمارے جو امتحانی نظام ہے اس میں کچھ نقائص موجود ہیں، کچھ نقص ہیں، کچھ خامیاں ہیں، کچھ ڈیفالٹ ہیں، جن میں طلبہ میں رٹا لگانا، لو جی رٹا لگاؤ جی، اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور نقل کرنے کا رجحان، یہ غلط لکھا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک کر لیجیے گا۔ سوالیہ پرچوں کا امتحان سے قبل آؤٹ ہو جانا، پرچہ بھی بنا ہے اور ابھی پرچہ کل ہونا ہے، تو اس سے پہلے ہی بچوں کے پاس پرچہ آ گیا، یعنی نقل کا ایک سورس بن گیا۔ امتحانی عملے کا رویہ، لو جی امتحانی عملے کا رویہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، خاطر خواہ۔ وقت کی کمی، پھر بچوں کو وقت کم دیا جاتا ہے۔ پرچوں کو جانچنے کا طریقہ بالکل غیر مناسب ہے، دیکھا جاتا ہے بچے نے کیا لکھا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، بچے نے پریزنٹیشن دی ہے کہ نہیں دی، بس جی ٹھیک ہے جی۔ اساتذہ اس ٹائم پیسہ بنانے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، ایک پیپر کے انہیں پیسے مل رہے ہیں تو وہ جانچنے کا، اس کو جانچنا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ چیک کرنا۔
طلبہ کی ذہنی استطاعت، طاقت اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے نظام امتحانات کا شفاف اور مؤثر ہونا بہت ضروری ہے۔ شفاف، صاف ستھرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے، مؤثر اثر والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب جی بنا دیا پیپر، بچوں کی ذہنی استطاعت کے مطابق نہیں بنایا، دیکھا گیا جی آسان بنا دیا، دیکھا گیا جی بہت ٹف کر دیا، میانہ روی سے نہیں چلنا۔ لے جی اگلا ہمارا پوائنٹ چلتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہیڈنگ ہماری سیم رہے گی۔ یہ رہا نیکسٹ پوائنٹ۔ پاکستان میں، بیٹا یہ کوئی بات نہیں، میں لکھنا تھا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں مسٹیک ہوگی۔ تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت سے بھی ہمارا ملک تعلیمی مسائل کا شکار ہے۔ سیاست بہت انوالو ہو گئی ہے، طلبہ براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا تعلیمی مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کا دھیان سیاست کی طرف ادھر انٹرسٹ چلا جاتا ہے، بچہ اس لیول پر پڑھتا نہیں جس لیول پر اسے پڑھنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ پاکستان کے، میں نے کہا ہیڈنگ میں نے سیم ہی رہنے دینی ہے۔ لیں جی اگلا پوائنٹ، پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے بیٹا، سرکاری جو گورنمنٹ کے ہیں اور نجی جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ لیں جی ڈفرینٹ سلیبس ہے، نصاب سلیبس پڑھائے جاتے ہیں، اس سے بھی تعلیمی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ دیکھیں جی ایک بچے کو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، دوسرے کو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، پھر فیلڈ پاکستان کی سیم ہے، بچہ جب اس سے دونوں ایک لیول پر آ کر کام کرتے ہیں تو انہوں کا جو سلیبس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان کی جو کوڈنگ کی گئی ہوتی ہے، ان کی جو پرورش، ان کی جو تربیت، جو انہیں چیزیں بتائی گئی ہوتی ہیں، پرائیویٹ والوں کو کچھ بتائی گئی ہوتی ہیں، نجی والوں کو کچھ، نجی پرائیویٹ کو کہتے ہیں سوری، سرکاری کو کچھ بتائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں نظام تعلیم یکساں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ایک جیسا نہ ہونے سے پاکستان میں یکجہتی اکٹھا نہیں ہو رہا اور سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی حفاظت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نہیں جی اگلا پوائنٹ ہمارا یہ رہا جی آپ کی اسکرین پر، پاکستان میں ایک تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کی کمی ہے۔ کن کن کی؟ مثلا صاف پانی، بجلی کا مسئلہ، سینٹری کا ناقص انتظام، ہاسٹلز وغیرہ نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کی کمی جیسے مسائل موجود ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے بہت سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہے۔ لو جی ٹرانسپورٹ نہیں ملی، بچہ جا نہیں سکا، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، تو ہاسٹلز وغیرہ میں یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا اور وہ محروم رہ